آج کافی پہلے میں خان صاحب سے ملاقات کی رجحانات بتا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی. خان صاحب نے مجھے دیکھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا, اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ اعلی دل ان کو بتایا, کچھ خان نے گلے کیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو, تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے. اور خان نے جو ہے خان صاحب نے بیرسٹر گور صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود تھے, تمام قیادت موجود تھی. تو خان نے جو ہے باقاعدہ طور پہ مجھے 22 اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ملک بھر میں احتجاج کی ذمہ داری سونپی ہے. میں نے خان کو بتایا کہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہیں, اور بس آپ ذمہ داری مجھے دے دیں, نتائج جو بھی ہوں گے وہ ذمہ داری ہم پہ پڑے گی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم قوم کو نکالیں. تو خان سے بڑے ہی شیر و شکر ہوئے, بڑے آج خان, اور خان نے تاکیداً کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے تھے, اور آنے کا کہا. تو لہذا اب میں انشاءاللہ البتہ ایک بات خان کی ہدایت کے تحت میں نے اپنے دل میں قیادت جو اختلافات تھے سب میں نے ختم کر دیے ہیں. میری طرف سے معافی ہے, اور آئندہ جو ہے میڈیا پہ قیادت کے حوالے سے میڈیا سے بھی میری استدعا ہے کہ میرے لیے پرابلم پیدا نہ کرے, اور نہ میں دل میں ان کے لیے کچھ رکھتا ہوں. تو لہذا بات آج خان کے بات کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے. عمران صاحب یہ بتائیے گا, جو مذاکرات آپ کے ساتھ عمران خان کے اور جو دوریاں تھیں وہ آج سارا کچھ کلیئر ہو گیا, ذرا یہ بتا دیں کہ پھر کیا آپ پارٹی میں واپس جا رہے ہیں یا نہیں؟ پارٹی میں مجھے کسی نے نکالا ہی نہیں تھا. میں وہ نوٹیفیکیشن جیل ہی تھا یار, کون سا نوٹیفیکیشن؟ وہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, شیر افضل خان کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے. اور پٹیالہ جیل جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہیں, اب آپ کی ملاقات بھی ہو گئی, اگر دوبارہ خان صاحب کے کان بھرے گئے اور اس طرح کی صورتحال تو اس پہ خان صاحب نے کہا, میں نے انہیں کہا اور خان صاحب نے پھر اتفاق کیا. میں نے کہا کوئی گلہ ہے آپ کو تو آپ بیرسٹر گور سے پوچھیں یا علی امین خان سے پوچھیں, اگر اور پھر اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہے یا سچی بات ہے. تو خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا. شیر افضل ابھی خان صاحب نے آپ کو ٹاسک دیا ہے جلسے کا بھی, لوگوں کو باہر نکالنے کا بھی. ملک کے موجودہ حالات اور پھر جس طرح آپ کے اوپر گرپ آ گئی ہے, کتنا مشکل ہوگا آپ لوگوں کو؟ کون سی گرپ آ گئی ہے؟ گرپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے, تو لہذا گرپ کی ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی ہے. یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا نکال دیا, کدھر گیا؟ وہ نکال دیا, وڑ گیا سارا کچھ. وہ یہ ڈرامے تھے. میں پہلے دن سے بتا رہا تھا, خان کے ساتھ 1.5 سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا, خان اور ہماری محبت کوئی چغلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا خان میرا لیڈر تھا. میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا, سیٹ واپس کر دیں, تو میرا جواب یہی تھا. اور آج الحمدللہ سرخرو ہوا ہوں, کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے, میرا خیال ہے وہ میرے لیے عمر بھر کا اثاثہ ہے. اس وقت پارٹی میں ظاہر کھل کر اختلافات سامنے آ گئے ہیں. شکیل خان کے مستعفی ہونے کے بعد عاطف خان, جنید اکبر اور دیگر مشتاق غنی اس کے حق میں بول پڑے ہیں. کیا جو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں اسے ختم کرانے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے؟ بالکل, سارے ہمارے ساتھی ہیں. آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. بیرسٹر گور صاحب کو خان نے واضح انسٹرکشن دی ہے کہ پارٹی میں جتنے یہ مسئلے مسائل اٹھے ہیں سب سے رجوع کرو, اور خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی گروپنگ منظور نہیں ہے, کوئی اختلافات منظور نہیں ہے, سب کو بٹھاؤ اور سب کے مسئلے مسائل, پنجاب کا بھی ذکر کیا اور کے پی کا بھی ذکر کیا. تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں, بیرسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو ازالہ کر دیں. آپ کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی, آپ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. آپ نے کہا شبلی فراز, عمر ایوب اور انتظار میں جب انہوں نے سازش کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوایا. آپ خود 3 مہینے کے لیے لندن چلے گئے پارٹی کو چھوڑ, تو یہ سارا معاملہ تو تھا.
میں تو 3 مہینے کے لیے نہیں گیا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہے. میں 21 دن لندن میں رہا ہوں اور آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا، تو لندن میں نہیں جاؤں گا. اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لندن کیوں جاتا ہے. بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، کون مجھے روکے گا؟ کیوں روکے گا کوئی؟ بھائی ہم بکری تو نہیں ہیں کہ کنڈی سے جو ہے ہمیں باندھ لے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سب کو عرض کیا، ایک اختلافات تھے جو آج سے ختم ہو گئے، تو لہذا جو بھی مسئلے مسائل تھے میرے منہ سے ان لوگوں کے لیے آپ اب کوئی بات نہیں سنیں گے. کے پی کے پہ ہوگا یا دارالحکومت اسلام آباد میں جا کے بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ ہم پہلے لاہور کا رخ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ پارٹی میں ایک میں ہی بندہ ہوں جو لوگوں کو نکال سکتا ہوں. اپنے بات کی اور احتجاج کے لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب سے مجھ سے امید ہے کہ لوگوں کو میں احتجاج کے لیے بھی نکالوں گا. اب آپ کو بہت بڑا ٹاسک بھی مل گیا. یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو نکالنا اور پھر ظاہر ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہے، تو کیا ہوگا آپ کا لائے عمل کے لوگ اگر پہلے گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ بات سنیں، پاکستان کو اور پاکستان کے آئین، دستور اور جمہوریت کو انتہائی اشد ضروری ہے کہ پاکستانی قوم عملی مظاہرہ کریں کہ پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، جو قانون شکنیاں ہو رہی ہے، جو آئین شکنی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو لہذا اس کے لیے ہم نے عملی جدوجہد کرنی ہے. پاکستانیوں سن لو، کسی کے سر پہ سینگ نہیں اٹھے ہیں، اور یہی پاکستان دیکھے گا اور آپ سب دیکھیں گے کہ ہم لاہور میں جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے. جس نے گرفتار کرنا ہے کر لیں. 22 اگست کو یہاں پہ خان نے جلسہ دیا ہے، انوسی نہیں دیتے ہیں، کل کے بتا رہا ہوں کہ ہم پھر بھی جلسہ کریں گے انشاءاللہ. یہ آرٹیکل 16 آئین پاکستان ہمیں حق احتجاج دیتا ہے، تو لہذا یہ ہمارا ملک ہے. اور اگر کسی نے پہلے این او سی کی بات کی ہے یا تصادم سے بچنے کی بات کی ہے، آج میں کل کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم 22 اگست کو جلسہ کریں گے. ہم نے پہلے بھی جلسے کیے، جلوس کیے، ریلیاں نکالی، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. ہم پھر پرامن رہیں گے. لیکن اگر کسی نے ہمارے جلسے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، پاکستان کے عوام کے غیظ و غضب کو دعوت ہوگی. اور اس طرح نہیں ہے کہ اب ہم منہ یا پیٹ کر کے بھاگیں گے. جلسہ کریں گے. یہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں، یہ گرفتاریاں کرتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہمت سے، حوصلے سے اور جرت سے قوم کو نکلنا ہوگا. صاحب آپ غیر حاضر رہے، سوابی میں بھی جلسہ ہوا، لیکن آپ کی جو پارٹی کی عادت ہے ان پہ الزام ہے کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. آپ صرف جلسے کریں گے یا وہ پلان لے کے ہیں تاکہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے؟ دیکھیں، جلسے، جلوس، اسٹریٹجی وہ اب ہم بنائیں گے، کیونکہ کل کلاں کو اگر کوئی 9 مئی ہوتی ہے تو الزام خان پہ نہ ڈرا جائے کہ خان کے لیے ہم ذمہ دار ہوں گے کسی 9 مئی کے. گردن اتارنی ہے تو ہماری اتارو، کیونکہ جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ میں بناؤں گا، اور نہ میں خان سے اس کی اجازت لوں گا، کیونکہ کل کلا کو کہے گا کہ خان نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جناب پنجاب میں یہ کرنا ہے. نہ کوئی ہم جلاؤ گراؤ کریں گے، ہم آئین کا استعمال کریں گے. اس کے نتیجے میں ہم پہ اگر ظلم، تشدد یا جبر ہوتا ہے تو اس کا جو جواب ہوگا اس کا میں جواب دوں گا. پارٹی کی قیادت یا خان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جنرل فیض سے خواب میں ہوا ہوگا.